بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. غير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم. فأما يزيد فرجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل نفس المحترمة معلن بالفسق والفجور، فمثلي لا يبايع مثله. صلوات على محمد. حضرات گرامی قد، بزرگان ملت، دوستان عزیز، عشرہ محرم کی آج کی ہماری یہ چوتھی مجلس ہے اور 2 محرم الاحرام ہے. چونکہ یہ سلسلہ 29 ذی الحجہ سے شروع ہو گیا تھا، لہذا جس عنوان کو منتخب کیا اس کے صلب موضوع میں کل ہم داخل ہوئے تھے: کربلا زینہ بزینہ. یعنی ہم کربلا کے واقعے کو دھیرے دھیرے سمجھنا چاہتے ہیں کہ بیعت سے لے کر اور شہادت تک کے راستے کے واقعات کیا رونما ہوئے، کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی، کیا کیا حالات پیش آئے. اور ان واقعات و حالات کو سمجھنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا پڑے گا کہ سرکار سید الشہداء کے قیام کے اہداف اور مقاصد کیا تھے، کیوں آپ نے کربلا میں شہادت پائی، اور شہادت کے اثرات کے طور پر کیا ہم اس شہادت کے مقاصد کو سمجھ سکے ہیں یا نہیں، یا ہم
رسمی مجالس ادا کر رہے ہیں، مگر روح انقلاب حسینی سے ابھی صحیح معنوں میں آشنا نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا لگتا ہے جب نوجوان مجمع سامنے ہوتا ہے اور اس سے گفتگو کرنے کا ایک عجیب لطف ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، زندگی جس تیزی سے گزر رہی ہے، حیات جس تیزی سے اپنے دامن کو سمیٹ رہی ہے، موت نے جس طریقے سے سماج پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور بہت جلد لوگ مر رہے ہیں، اور حالات آپ دیکھ رہے ہیں کووڈ-19 کے بعد سے لے کر اب تک جوانی میں موتیں لوگوں کی ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت یقینی ہے اور دامن حیات کبھی بھی سمیٹا جا سکتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک میسج کنوے کر دوں، پھر اپنے اصل موضوع سے میں متصل ہوتا ہوں تاکہ اور جو مومنین رہ گئے وہ بھی آ جائیں اور صلب موضوع میں میرے ساتھ داخل ہو جائیں، یہ میسج جو آ گئے ان تک پہنچ جائیں۔ غور فرمائیے گا میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی زندگی کی قیمت کو پہچانیے، اپنی حیات کے ان گزرتے ہوئے لمحات کو پہچانیے۔ یہ جو وقت گزر رہا ہے، اس گزرتے ہوئے وقت کی قیمت کیا ہے؟ اگر آپ نے نہ پہچانا تو کون پہچانے گا؟ جب آپ چیزوں کے معیار کو نفع اور نقصان پر تولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کے اوقات کو بھی تولنے کی صلاحیت ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کہیں برباد تو نہیں ہو رہی ہے، ہماری زندگی کہیں رسموں میں الجھی ہوئی تو نہیں ہے، ہماری زندگی کہیں عبثیات اور فضولیات اور بیکار کاموں میں تو نہیں ہے۔ غور کیجیے گا، میں ایک مثال اور ایک ادھارن کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں تاکہ آپ محسوس کریں کہ ہماری زندگی کی قیمت کیا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، ہماری زندگی کی قیمت کیا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وہ تو ویسے گزارنی جیسے تعلیمات آل محمد ہیں، مگر ہم اس حیات کے فلسفے کو سمجھیں ایک مثال کے ذریعے سے۔ ایک شخص ہے، بازار حقیقت میں اظہار عقیدت کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، لبوں سے لفظوں کے تیر نکل رہے ہیں اور باشعور ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے وہ کافی ہیں۔ بازار میں چل رہا ہے، اپنا ایک ٹھیلا ہے جسے وہ ڈھکیل رہا ہے، چلا رہا ہے، اور اس ٹھیلے پر برف کی ایک سلہ رکھی ہوئی ہے۔ سمجھتے ہیں؟ برف کی سل یا سلہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ برف بیچنے والا ہے، شدت کی گرمی ہے، بازار سے گزر رہا ہے، ٹھیلے کو ڈھکیل رہا ہے اور ایک اعلان کر رہا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، ایک اعلان کر رہا ہے، خرید لو اے لوگوں اس شخص کا سرمایہ جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، خرید لو، رحم کرو لوگوں، خرید لو اس شخص کا سرمایہ جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے، دھیرے دھیرے جو ختم ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے جس کا جامد وجود سیال کے پیرائے میں ڈھل رہا ہے، دھیرے دھیرے جس کا وجود عدم کے سناٹوں میں ڈھکیلا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے جس کا وجود ختم کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے غور کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے اس سرمایے کو خرید لو جو ہر لمحے پگھل رہا ہے، ہر آن پگھل رہا ہے، ہر سیکنڈ پگھل رہا ہے، ہر دقیقہ پگھل رہا ہے، ہر لمحہ پگھل رہا ہے، اس کو خرید لو۔ توجہ کیجیے گا، اس کو خرید لو۔ ایک عالم دین نے اس آواز کو سنا، فرمایا صدق اللہ العلی العظیم، کیا سچ کہا ہے اس علی عظیم پروردگار نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ سمجھی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، وقت عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ عصر رواں کا انسان اس مثال سے سمجھ لے جیسے برف لمحہ بلمحہ پگھل کے ختم ہو رہی ہے، ویسے ہی تمہاری حیات ہے جو دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ختم ہو رہی ہے۔ اسی لیے
نہج البلاغہ میں امیر بیان و سخن فرماتے ہیں نفس المرء خطاہ الی اجل، انسان کی ہر سانس اسے موت سے قریب کیے دے رہی ہے، انسان کی ہر سانس اسے موت سے قریب کیے دیتی ہے۔ جب تمہیں موت سے قربت اختیار ہو رہی ہے تو کرنا کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں خالط الناس مخالطۃ ان متم بکو علیکم وان عشتم حنوا الیکم، تو پھر لوگوں کے درمیان ایسے رہو کہ مر جاؤ تو تم پہ گریہ کناں ہو اور زندہ رہو تو تم سے ملاقات کی امیدیں رکھتے ہو، تمہاری زندگی کے مشتاق ہوں، تم سے ملنا چاہتے ہوں، تمہیں دیکھنا چاہتے ہوں، تم سے باتیں سننا چاہتے ہوں، تمہاری تمنا کرتے ہوں، ایسے سماج میں رہو۔ آسان لفظوں میں کہہ دوں، اتنا خوش اخلاق چہرہ بنا کے رکھو کہ لوگ ملنے کی تمنا کریں، مزاج میں اتنا کھڑوس پن نہ پیدا کر لو کہ لوگ دامن بچا کے نکلنے لگ جائیں۔ اپنے اخلاق اور کردار میں اتنی سختی نہ پیدا کرو کہ لوگ ملنے سے راضی نہ ہو جائے، لوگ تم سے ملاقات نہ کریں۔ خالط الناس مخالطۃ ان متم بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم، اگر تم زندہ رہو تو تم سے ملنے کی امید کریں، اگر تم مر جاؤ تو تم پہ گریہ کناں کریں۔ مر جاؤ تو لوگ کہیں کتنا اچھا آدمی تھا، سماج سے چلا گیا، یہ نہ کہیں اچھا ہوا اتنا بڑا فسادی تھا چلا گیا، یہ نہ کہیں کہ اتنا بڑا فسادی تھا۔ زندگی کو ایسے گزارو کہ مرنے کے بعد نامہ اعمال کھلا رہے تو لوگوں کے لبوں سے نکلی ہوئی نیکیاں تمہیں فائدہ پہنچاتی رہیں۔ ایسے نہ بنو، اپنے آپ کو نہ بناؤ کہ مر جاؤ تو لوگ گالیاں دینے لگیں، برائیاں کرنے لگیں، لعنتیں کرنے لگیں، ملامتیں کرنے لگیں۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی زندگی کو کیسا بناتے ہو۔ اچھا بنا کہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھا کرنا چاہتے ہو، یا اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار کے زندگی خراب کر کے یہاں بھی رسوائی لینا چاہتے ہو اور وہاں بھی رسوائی لینا چاہتے ہو؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ لمحہ بلمحہ حیات جو پگھل رہی ہے، دھیرے دھیرے آپ سانس لیتے ہیں، ایک سانس آتی ہے دوسری سانس جاتی ہے، یہ سانسوں کی آمد و رفت نہیں ہے، یہ موت سے قربت ہے، یہ موت سے تمہیں قریب کیے دیتی ہے۔ غلط فہمی ہے سماج میں، ایک جملہ ہے، اگر آپ اردو کی گرانی سے واقف ہیں تو ذرا سا برداشت کر لیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، شاید میں آپ کے اذہان عالیہ تک اس جملے کو پہنچا دوں۔ بہرحال میں نے بار بار کہا کہ آپ آبزرو کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا جب ایک بزرگ نے مصافحہ کر کے مجھ سے کہا کہ قبلہ میں آپ کی مجلس کو 3 بار سنتا ہوں، ایک مجلس کو میں آپ کی 3 بار سنتا ہوں۔ یہ ان کی محبت کی علامت ہے کہ وہ 3 بار ایک مجلس کو سنتے ہیں، مگر انہوں نے خود بھی یہ اظہار کیا کہ چونکہ بعض باتیں رہ جاتی ہیں تو بار بار سننے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو میرے لیے یہ سعادت ہے کہ اگر لوگ ایک بار میں نہ سمجھیں، دوسری بار میں نہ سمجھیں تو تیسری بار سمجھ جائیں۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ مجھ سے نہیں کہتے کہ آپ اپنے معیار سے نیچے آ جائیے، اپنے آپ کو میرے معیار پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی اچھائی ہے۔ مجمع کو ہمیشہ یہی چاہیے کہ وہ خطیب کے معیار پر آئے، خطیب کو اپنے معیار پہ نہ لائے۔ عرب والوں میں اور عزاداروں میں یہی فرق ہونا چاہیے۔ عرب والے نبی تک تو پہنچ نہیں سکے، نبی کو اپنے جیسا کہہ بیٹھے۔ غور فرمائیے، تو یہ نہ سوچئے بلکہ غور کیجئے، نہ سمجھ میں آئے بعد میں سمجھیے اور غور کیجئے گا۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا تھا جس کے لیے میں نے یہ تمہید بنائی تھی۔ ہمارے سماج میں بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کی سال گرہ مناتے ہیں۔ کیا مناتے ہیں؟ سال گرہ۔ مجھے ایمان سے بتائیے، یہ خوشی کا وقت ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے؟ حقیقت میں یہ سال گرہ نہیں ہے، عمارت حیات سے ایک سال گرا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ دیکھیے، ہمارے ہندوستان کو ہندوستان رہنے دیجئے، اسے پاکستان نہ بنائیے۔ قبر کے باہر کچھ بھی کر لیجئے، یہ شیعہ فرقے میں نہیں ہے۔
لہذا بچوں کو یہ تربیت دیجیے کہ وہاں کے نعرے یہاں نہ لگائیں، وہاں کی تہذیب کچھ اور ہے، یہاں کی تہذیب کچھ اور ہے۔ ایک جملہ ببانگ دوہل کہوں گا، ابھی ہندوستان کا منبر علماء کے ہاتھ میں ہے، ذاکرین نے قبضہ نہیں کر لیا ہے، لیکن وہاں کا منبر اہل علم سے چھن چکا ہے، اغیار نے قبضہ کر لیا ہے، اس لیے لوگ وہی زبانیں بول رہے ہیں جو وہاں کی ہے۔ احتیاط کیجئے، وہاں کے پیرائے کو وہیں رہنے دیجئے، اپنی تہذیب کو غیروں کی تہذیب میں نہ ملائیے۔ آپ کی ایک ادبی تہذیب ہے، آپ کا ایک مہذب انداز ہے سننے کا، آپ وہاں کی طرح ادھم تو نہیں مچا رہے ہیں نا؟ تو پھر جب وہاں کی طرح ادھم نہیں ہے تو پھر وہاں کے نعرے بھی یہاں نہ لگائیے، ٹھیک ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ آپ یقین کریں میں بابانگ دوہل اپنے ذاکرین سے کہتا ہوں کہ ادھر کی کیسٹیں ادھر نہ بجائیے، اپنے اندر اتنی صلاحیتیں پیدا کیجئے کہ ادھر کا میٹر ادھر جائے۔ اور اب ہم اس پر ہیں، ہم ادھر کے نکتے نہیں پڑھتے، الحمدللہ میرے پڑھے ہوئے نکتے ادھر جاتے ہیں۔ تو میری گزارش یہی ہے آپ سے کہ آپ اپنی صلاحیت کو اتنا بنائیں کہ لوگوں کو آپ کی تقلید کرنا پڑے، آپ ادھر کی تقلید میں نہ جائیے، محسوس کیجئے، اپنی زندگی کو پہچانیے، اس کے قیمتی وقت کو پہچانیے۔ میں نے اس پہلے والی مجلس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ مجلس اعضاء کو اپنا سب سے قیمتی سرمایہ دے رہے ہیں۔ کیا ہے آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ؟ وقت۔ یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ لوگ نمازوں کے لیے نہیں دیتے، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ نمازوں کے لیے نہیں دیتے، اور آپ تو گواہ ہیں کہ صبح کی نماز میں، ظہرین کی نماز میں، مغرب کی نماز میں کتنی صفیں ہوتی ہیں، اور مجلس میں ماشاءاللہ کتنی صفیں ہوتی ہیں۔ تو خیر اچھی بات ہے، یہاں وقت دینا چاہیے، وہاں بھی وقت دینا چاہیے، لیکن وہاں دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن شکر ہے کہ یہاں وقت آپ کے پاس ہے۔ تو اب میری ذمہ داری ہے نا کہ جو آپ قیمتی وقت ذکر حسین کو دے رہے ہیں تو کم سے کم میں خالی ذہنوں میں حب حسین کا چراغ تو جلا دوں، کچھ علم کے چراغ تو آپ کے ذہنوں میں روشن کر دوں، تاکہ آپ کی اور میری دونوں کی محنت وصول ہو جائے۔ اور یہ سرمایہ وقت جو ہم نے حسین کو دیا ہے، یہ وہ بہترین تجارت ہے جس وقت کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی عزت پا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت پا سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اس وقت میں وہی باتیں ہوں جو اللہ اور رسول کو پسند ہو، وہی تفسیر ہو جو معصومین نے کی ہے۔ اپنے خیالات کو پبلک پہ لاد کر گناہوں میں ملوث کرنا ٹھیک نہیں ہے، اپنے خیالات کو لاد کر وہ خیالات جو غیر اسلامی ہیں۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، لہٰذا توجہ فرمائیے گا، اپنی اس حیات کے فلسفے کو پہچانیے۔ جب آپ زندگی بسر کر رہے ہیں تو اپنے وقت کی قیمت کا اندازہ کریں۔ اور ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ میری بھی سے ہو گیا ٹھیک ہے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ بہرحال یہ تمہید تھی وقت کی قیمت بتانے کے لیے۔ اب آپ آمادہ ہو گئے ہیں، ذرا سا ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے کل جہاں سے گفتگو ختم کی تھی، مروان اور ولید کی گفتگو ہو رہی تھی۔ ولید کے پاس حاکم شام کا خط آیا، 3 لوگوں سے بیعت لے لو۔ یاد ہیں آپ کو تینوں کے نام؟ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی، ان 3 لوگوں سے بیعت لے لو۔ بعض روایات میں ایک نام اور ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان 4 لوگوں سے بیعت لے لو۔ طبری نے 3 لوگوں کا نام لکھا اور یہ کہا کہ ان سے سختی کرنا بیعت لینے میں۔ توجہ کیجئے گا، یہ بھی تاریخ آپ کو طبری نے لکھا ہے کہ 15 رجب یا بروایت دیگر طبری نے لکھا کہ 22 رجب کو حاکم شام واصل جہنم ہوا۔ سمجھ گئے آپ؟ میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا۔ 22 رجب کو حاکم شام واصل جہنم ہوا۔ ظاہر ہے کہ دوسرے ہی دن وہاں سے میسنجر اور میسج لے کے، واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ فوراً میسج ہو جاتا، بندہ میسج لے کے گیا تھا، تو ایک گھوڑے سوار کو جو تیز رفتار سے گھوڑا چلا سکتا ہے اسے بھیجا۔ شام سے مدینے کا فاصلہ علماء نے لکھا کہ اگر ایک تیز گھوڑا سوار تیز رفتاری سے جائے تو 4 سے 5 دن میں پہنچ سکتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ اگر 22 کو مرنے کے بعد یہ چلا ہے تو 5 سے 4 دن میں تو یہ پہنچ ہی گیا ہوگا، یعنی 27 کو یہ یہاں پہنچ گیا، غور کیجئے گا صبح میں، اور جیسے ہی یہ پہنچا فوراً حاکم نے مروان کو بلایا، مروان کو بلا کے ولید نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے، کہا ٹھیک ہے جب خط آیا ہے تو یہ کام تو کرنا ہے، انہیں بلاؤ۔ بلکہ بعض روایت میں یہ کہ ولید نے یہ بھی مشورہ دیا کہ سختی سے نپٹنا، اگر بیعت کریں تو ٹھیک، نہ بیعت کریں تو یا تو قید کر لینا یا قتل کر دینا، سب کو، ایک کو نہیں، سب کو قتل کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ ولید نے اپنا میسج کنوے کیا معصوم کی طرف کہ جاؤ بلا کے لاؤ عبداللہ ابن زبیر کو، عبداللہ ابن عمر کو اور حسین ابن علی کو۔ قاصد، اب جملہ سنیے، جب قاصد چلا امام کی طرف تو امام اس وقت مدینے میں تھے، بعض روایت میں ہے کہ روزے رسول پر تھے، زیارت کے لیے گئے تھے، موجود تھے، اور وہیں پر عبداللہ ابن زبیر بھی تھا، اور آپ دونوں گفتگو کر رہے تھے کسی مسئلے پر، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ دونوں باتیں کر رہے تھے سامنے سے آتا ہوا ولید کا میسج لانے والا شخص دکھائی دیا، اس کا غلام دکھائی دیا، فوراً عبداللہ ابن زبیر نے امام سے پوچھا، توجہ کیجئے گا، یہ تاریخ خشک ضرور ہے مگر میں کوشش کروں گا کہ تاریخ کے لفظوں سے آپ ذرا سا اجالے میں آ جائیں، توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے تبرہ لفظوں کا نام نہیں ہے، شدت محبت کے اظہار کا نام بھی تبرہ ہے۔ جہاں محبت کی شدت پیدا ہوتی ہے وہاں جام تبرہ چھلک ہی جاتا ہے، چاہے کتنا آدمی کنٹرول کرے، اس لیے کہ حب الہی کی شدت ہی تو شیطان سے بچنے کی راہ دکھاتی ہے، حب آل محمد ہی تو ہمیں دشمنان آل محمد سے اظہار نفرت سکھاتی ہے۔ غور کیجئے گا، جیسے ہی عبداللہ ابن زبیر نے آتا ہوا دیکھا وہ فوراً امام سے پوچھا کہ یہ تو ولید کا میسج لے کر آیا ہے، یہ تو وہی حالات ہیں کہ شام سے کوئی میسنجر آیا ہوا ہے، شام سے کوئی پیغام آیا ہے اور اب یہ آیا ہے، مولا خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ امام سے پوچھ رہا ہے، مولا آپ بتائیے کیا بات ہے؟ عبداللہ ابن زبیر جانتا ہے کہ حالات کو نہ دیکھے ہوئے حالات کو صرف امام ہی بتا سکتا ہے، تم بھی اندازہ لگا لو کیا ہے، مگر نہیں، امام سے پوچھتا ہے۔ بس روایت کے فقرے ہیں کہ امام نے ایک مرتبہ آسمان پر دیکھا اور 2 لفظیں لکھی گئی ہیں تاریخ میں، امام نے فرمایا قد حلقت داہیہ، مجھے لگتا ہے ان کے ظلم کا دیوتا مارا گیا۔ آپ نے اس لفظ کا لطف نہیں لیا، قسم خدا کی، کھلا تبرہ ہے بزبان معصوم، یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ کسی خطیب کے لفظ نہیں ہیں، یہ ہند و پاک کے کسی بولتے ہوئے متکلم کے لفظ نہیں ہے، یہ ابن نہج البلاغہ کے ہیں، خطیب منبر سلونی کے ہیں، یہ کسی عام آدمی کا جملہ نہیں ہے، حسین ابن علی کا جملہ۔ قد حلقت داہیہ، ان کے ظلم کا دیوتا لگتا ہے مارا گیا۔ اسے طبری نے دوسرے انداز میں کہا ہے کہ امام نے فرمایا لگتا ہے ان کا فرعون وقت مارا گیا۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم کہ طبری نے فرعون کا لفظ کیوں لکھا، بڑا احترام کرتا ہے طبری تو حاکم شام کا، مگر لفظ فرعون کیوں لکھا؟ تو طبری سے پوچھو کہ تو احترام کرتا ہے، تو نے لفظ فرعون کیوں لکھا؟ کہے گا میں نے کہاں لکھا ہے، امام نے کہا تھا۔ یہ وقت کا فرعون مارا گیا ہے میرے عزیزوں، شاید یہی وجہ ہے کہ جب حسین ابن علی مدینے سے نکلے ہیں تو آپ نے وہی آیت پڑھی ہے جو جناب موسیٰ نے بابل سے نکلتے وقت آیت پڑھی تھی، اس لیے وہی آیت پڑھی ہے، یعنی گویا جب فرعون وقت مارا گیا ہے تو موسیٰ وقت کی ذمہ داری تھی کہ قیام کے لیے آ جائے۔ اس لیے توجہ کیجئے گا، جیسے یہ سنا آنے کے بعد میسنجر نے، آنے کے بعد پیغام رساں نے پیغام پہنچایا، آپ حضرات کو حاکم نے یاد کیا، آپ حضرات کو دونوں کو حاکم نے بلایا ہے۔ پوچھا ہوگا عبداللہ ابن زبیر نے کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ اب میسنجر کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ کھل کے ساری باتیں بتا دیتا، اس نے کہا حضور بس آپ کو بلایا ہے، آپ تشریف لے آئیے، حاکم نے یاد کیا ہے۔ جب امام سے عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا مولا کیا ارادہ ہے؟ کہا جب بلایا ہے تو جانا ہے۔ کہا یزید کی بیعت کا مسئلہ ہے، کیا آپ بیعت کریں گے؟
امام نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں کہ علی کا بیٹا کسی کی بیعت کرے، مگر ہاں ابھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں حالات کیا ہوتے ہیں۔ امام نے پوچھا عبداللہ ابن زبیر سے تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں شب کی تاریکی میں یہاں چپکے سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اور اب تاریخ نے لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ مشورہ دیا کہ مولا میں بھی رات کو خاموشی سے شارع عام سے نہیں، چھپتے چھپاتے راستے سے چلا جاؤں گا، آپ بھی رات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے یہاں سے نکل جائیں۔ امام نے فرمایا تم چھپتے چھپاتے چلے جاؤ، میں علی کا بیٹا ہوں، میں شاہ زمن ہوں، شاہراہ عام سے جاؤں گا، اس لیے کہ ہمیں ولایت کسی اڈے پہ نہیں ملی ہے، غدیر کے میدان میں ملی ہے۔ ہمیں ولایت کسی اڈے پہ، ہم چھپتے چھپاتے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ولایت غدیر کے ہنگامے میں ملی ہے، سقیفہ کی خاموشی میں نہیں ملی ہے۔ اس لیے فرمایا میں خاموشی سے نہیں جاؤں گا، میں شارع عام سے جاؤں گا، میں ببانگ دہل سینہ تان کے یہاں سے نکلوں گا، میں حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نکلوں گا، میں خوف سے نہیں بھاگوں گا، میں فرار نہیں اختیار کروں گا، اس لیے کہ میں ابن کرار ہوں۔ جو کرار کا بیٹا ہو وہ فرار نہیں کرتا، وہ فرار نہیں کرتا، وہ فرار نہیں ہوتا، وہ فرار نہیں کرتا، بلکہ میدان جہاد میں قرار رکھتا ہے۔ اور اب تاریخ میں دیکھیے کہ کس نے میدان جہاد میں قرار کا مظاہرہ کیا اور کس نے میدان میں فرار کا مظاہرہ کیا۔ میرے پہ تو پابندی ہے، مگر طبقات ابن سعد سے پوچھو، تاریخ یعقوبی سے پوچھو، تاریخ طبری سے پوچھو، میں تو نام نہیں بتا سکتا، مگر یہ ساری کتابیں نام بتائیں گی کہ احد کی پہاڑیوں پر بکریوں کی طرح ناچ کر وہ کون کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی جان بچا کے چلے آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ جو نبی کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، میرے عزیزوں توجہ کی آپ نے، نبی کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے، تاریخ نے لکھا کہ نبی کو ایسے چھوڑ کے بھاگ رہے تھے کہ نبی بلا رہا تھا، قرآن نے کہا وہ یدعوکم، اور وہ تمہیں دعوت دے رہا تھا، پکار رہا تھا، چلے آؤ چلے آؤ۔ اصحاب نبی کو قرآن کہہ رہا ہے، اصحاب نبی کو نبی پکار رہا ہے، چلے آؤ میدان میں، آ جاؤ جہاد کرو، مگر وہ بکریوں کی طرح پہاڑ پر اچک رہے تھے، ناچ رہے تھے، آنے کو تیار نہیں تھے۔ اب ہم سے پوچھا جاتا ہے امام نے کیوں فرمایا جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، ایسے صحابی مجھے ملے۔ مولا راز کیا ہے؟ کہ راز یہ ہے نبی کے صحابہ وہ تھے، نبی بلا رہے تھے، وہ آ نہیں رہے تھے، میرے صحابہ وہ تھے، میں بھیج رہا تھا، وہ جا نہیں رہے تھے۔ لہٰذا میرے عزیزو جیسے ہی میسج ملا، امام نے کہا میں شب کی تاریکی میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا، مجھے بلایا ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ امام اپنے گھر پر آئے، بنی ہاشم کو تیار کیا، فرمایا میں دربار میں جا رہا ہوں، مجھے بلایا ہے، تم دربار کے باہر رہنا، اگر میری آواز بلند ہو تب تم دربار میں آ جانا۔ امام جیسے ہی دربار میں پہنچے، اب تاریخی جملہ ملاحظہ فرمائیے اور امام کا نقطۂ نظر، امامت کی وچار دھارا، پوائنٹ آف ویو ملاحظہ کیجئے۔ میں نے کل جو بات کہی تھی آپ سے کہ عداوت حسین پر دشمن اکٹھا ہو گیا تو ہمیں بھی محبت حسین پر اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ مومنین نے اسٹیٹس لگایا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر خالی اسٹیٹس سے کام نہیں چلے گا، عملی قدم بھی اٹھانا پڑے گا، عملاً بھی اس بات کی طرف راغب ہونا پڑے گا آپ کو کہ آپ اس منزل پر ہیں کہ نہیں، غور کیجئے گا۔ امام جیسے ہی، توجہ کیجئے گا، اب جملہ ملاحظہ فرمائیں، دربار کی کیفیت بتا رہا ہوں، جیسے ہی امام دربار میں داخل ہوئے، دیکھا مروان اور ولید دونوں آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے ولید کو دیکھا، پھر مروان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا بہت اچھی بات ہے،
لڑائی کرنا بری بات ہے، صلح و صفائی رکھنا اچھی بات ہے۔ ہاں میرا جملہ واضح ہو جائے۔ امام مسکرا کے کیا فرمایا؟ لڑائی کرنا بری بات ہے، صلح و صفائی اچھی بات ہے۔ چلو اچھا ہوا تم دونوں میں کم سے کم میل تو ہو گیا۔ اللہ اکبر، کم سے کم تم میں میل۔ یہ دیکھیے امام میں وقت کا نظریہ دیکھیے۔ امام کہتے ہیں دشمن میرے قتل پر بھی اکٹھا ہو جائے تو مجھے میل پسند ہے۔ میں جس حسین کو دشمن کی لڑائی پسند نہیں ہے، نہیں آپ نے توجہ نہیں کی، جس حسین کو دشمنوں کا لڑنا پسند نہیں ہے، اس حسین کو اپنوں کے جھگڑے کیسے پسند آئے؟ جسے ولید و مروان کا آپس میں جھگڑنا پسند نہیں ہے، وہ انجمن کی انجمن سے لڑائی کیسے برداشت کرے گا؟ وہ امام بارگاہ کی امام بارگاہ سے لڑائی کیسے برداشت کرے گا؟ وہ ایک بانی کا دوسرے بانی سے دست و گریباں ہونا کیسے برداشت کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حسین کی وچاردھارا کو سمجھو، اس حسین ابن علی کے نظریے کو سمجھو، اس کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھو۔ امام نے کیا کہا؟ کتنی خوبصورت بات کہی۔ میل جول بڑی اچھی بات ہے، صلح و صفائی بڑی اچھی بات ہے، جھگڑا کرنا بہت بری بات ہے، جھگڑنا نہیں چاہیے۔ چلو اچھا ہوا تم میں میل تو ہو گیا، میری عداوت پر ہی صحیح کم سے کم رشتے مل تو گئے۔ اللہ اکبر، کم سے کم رشتے مل تو گئے۔ کتنا میرے مولا کا جملہ ملاحظہ فرمائی، قسم خدا کی، یہ طنز نہیں تھا اس نے کہ طنز عصمت کے یہاں نہیں ہوتا، یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ دنیا پہچان لے حسین کا نظریہ، حسین کی سوچ ملاحظہ فرما رہے۔ لڑائی بری بات ہے، صلح و صفائی اچھی بات ہے، میل جول سے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے تمہارا میل کتنے دنوں تک میل میں رہتا ہے۔ اور فرمایا بہرکیف میل اچھی بات ہے۔ امام نے پوچھا کیا بات ہے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا حاکم شام دنیا سے رخصت ہوا۔ تاریخ کہتی ہے امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع جاری فرمایا۔ یہاں پر بہت سے لوگوں نے تھوڑی سی غلطی کی ہے سمجھنے میں اس جملے کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ امام یہ ممکن نہیں ہے کہ امام کسی فاسق و فاجر کے جاننے کے بعد، جسے فرعون کہا ہے، جس کو ظلم کا دیوتا کہا ہے، اس کے جاننے کے بعد انا للہ پڑھیں گے۔ دیکھیے میرے تو یاد رکھیے گا، خالی یہ نہیں کہا تھا ولید نے کہ یزید مر گیا، یہ حاکم شام مر گیا، میری طرف متوجہ رہیے، بلکہ دو جملے تھے۔ کہا حاکم شام مر گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا۔ نہیں توجہ، آپ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ بس تھوڑی سی تاریخ کی خشکی ہے، اسے آپ کو برداشت کرنا ہے، اور بہت بہترین طریقے سے آپ سنیں، بہت اچھا سنیں، یہی انداز پسند ہے ہم کو۔ بہت ادھم دھاڑ شور شرابہ چاروں طرف سے ہاتھ اٹھیں اور بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس شور کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شعور بیدار رہے، خاموش رہیں، سنتے رہیں، سمجھتے رہیں۔ البتہ آپ لوگ گھاٹے کا سودا کچھ نہیں کرتے ہیں تو ایک جملہ ضرور کہہ دیا کیجئے، سبحان اللہ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ جزاک اللہ یہ طلب داد نہیں ہے، آپ کے لیے ذریعہ ثواب ہے۔ نہیں، معصوم نے فرمایا، روایت کے فقرے ہیں، پیغمبر نے فرمایا جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، اس کے لیے خدا جنت میں ایک پیڑ لگا دے گا۔ کیا کہا؟ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے آپ، جنت میں آپ کے لیے ایک پیڑ لگ جائے گا۔ جیسے ہی اصحاب نے سنا، اصحاب گجراتی نہیں تھے مگر سمجھدار ضرور تھے، جیسے ہی اصحاب نے سنا فوراً تسبیح اٹھائی کھٹا کھٹ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ میں نے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہ نبی نے فرمایا ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے درخت جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ جب کئی ہزار کی تسبیحیں لوگ پڑھ چکے تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا ہے، کئی بیگھہ باغ لگ گیا، کئی بیگھہ باغ ہمارا لگ گیا۔ نبی کریم کے پاس آئے، کہنے لگے یا نبی اللہ ہم نے جنت میں باغ تیار کر لیا ہے، تسبیح پڑھ لی ہے، خوب تسبیح پڑھی ہے، پورا وقت بیٹھ کے دکان پہ کرتے کیا تھے؟ کسٹمر آیا تو ڈیل کر دیا، نہیں تو سبحان اللہ۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، کسٹمر آیا تو ڈیل کر دیا، نہیں تو پھر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنی چاہیے، تسبیح کرنا چاہیے، ورد تسبیح پڑھتے رہے، ورد کرتے رہے۔ نبی سے کسی نے مسکرا کے پوچھا یا نبی اللہ کچھ زیادہ درخت نہیں ہو گئے ہم لوگوں کے لیے؟
بہت زیادہ ہو گئے، کہاں بالکل ہو گئے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جب تم سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہو تو جنت میں ایک درخت ضرور لگ جاتا ہے، ایک گھر ضرور بن جاتا ہے، مگر جب تم گناہ کرتے ہو تو وہ گناہ کی چنگاری اس باغ کو برباد بھی کر دیتی ہے۔ تو آپ یہاں سبحان اللہ ضرور کہیے اور باہر جا کے گناہوں سے ضرور بچیے۔ یہاں سبحان اللہ کہیں گے، کچھ نہ صحیح ایک جنت میں ایک درخت تو لگ ہی جائے گا، اور آپ یقین کیجئے کہ جو بنام حسین درخت لگے گا نا وہ بہت جلدی نہیں جلے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ کچھ پیغام لے کر آئیں کیا؟ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ لہذا امام داخل ہوئے اور فوراً دیکھا ولید اور مروان آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قریب قریب کرسیاں لگی ہیں، بڑے میل جول سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے تبری جسے کہہ رہا تھا کہ ایک دوسرے سے گالیاں دیتے تھے، یہ گالیاں دینے والے بھی دوست ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے اور گالیاں دینے کے بعد ایک دوسرے کے اب یہ دوست ہو گئے ہیں عداوت حسین پر۔ امام نے پوچھا، کہا کہ حاکم شام دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور اس کی جگہ یزید تخت حکومت پر بیٹھ گیا ہے۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات سمجھ میں آئی؟ امام کسی کے جانے پہ نہیں پڑھ رہے تھے، کسی کے تخت پہ بیٹھنے پہ پڑھ رہے تھے۔ یہی لکھا ہے کلمہ استرجاع اس وقت جاری کیا جاتا ہے جب کوئی مصیبت آن پڑے۔ مصیبت ظالم کے جانے کی نہیں تھی، ظالم کے تخت پہ آنے کی تھی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل قسم خدا کی بہت باریک راہ ہے کربلا کی۔ یہ جو کربلا زینہ بزینہ ہے نا، اس زینے کے اوپر بہت سے لوگوں نے بہت سے کیمیکل ڈال کے پھسلانے کی کوشش کی ہے تاکہ حقیقت تک رسائی نہ ہو۔ اب یہی کلمہ انا للہ کو اگر خالی مرنے کی خبر سے جوڑ دیا جائے تو سمجھیے کہ حاکم چلا گیا، کتنی بڑی مصیبت۔ اچھا حاکم شام کے جانے تو حسین پہ مصیبت آئی ہے، ہمارا رحمت آئی ہے۔ ظالم کی موت امت کے لیے رحمت ہے، اور فرما رہے ہیں اس لیے ظالم روانہ ہوا۔ کون ہیں یہ دونوں؟ ولید اور مروان۔ غور کیجئے گا، ایک جملہ اور کہہ دوں، کاش اس زمانے میں گوگل ہوتا اور گوگل سے پوچھتے کہ سب سے زیادہ گالیاں دینے والا کون ہے، تو گوگل ولید کا نام لکھتا یا مروان کا لکھتا؟ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ خدا کرے کہ آپ سرچ کریں جا کے اور آپ کو ملے کہ کون کیا ہے۔ گوگل نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں، امت کو نہیں معلوم کہ فاطمہ کا قاتل کون ہے، پر گوگل بڑا باعلم ہے، اس سے پوچھئے تو نام بتا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ امام نے کلمہ استرجاع جاری کیا، کہا تو یزید تخت حکومت پر بیٹھ گئے کاج، اور اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ تب امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے، انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، ومعدن الرسالہ، اور ہم رسالت کا خزانہ ہیں، ومختلف الوحی ومختلف الملائکہ، اور ہم ہی وہ ہیں کہ جہاں ملائکہ کی آمد و رفت جس دہلیز پر ہوتی ہے، ومحل الرحمہ، اور ہم ہی وہ ہیں کہ جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ومحبت الوحی، اور ہم ہی وہ ہیں کہ جس کی دہلیز پر قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بنا فتح اللہ،
ہمارے ہی ذریعے سے قدرت نے اسلام کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کی ہیں۔ وَبِنَا خط یختم، اور ہمارے ہی درمیان نبوت ختمی مرتبت کو رکھا۔ نبوت کے اہل بیت ہم ہیں اور خاتمیت رسالت ہم میں ہے، ختم المرسلین ہم میں ہے۔ فَأَمَّا یزید، لیکن جس یزید کی تو بیعت کی بات کر رہا ہے وہ یزید کون ہے؟ رجل فاسق فاجر، فسق و فجور کرنے والا ہے۔ سمجھے آپ؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی با ایمان انسان کسی بے ایمان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ نہیں توجہ کر رہے آپ؟ کیا مطلب ہے؟ کسی فاسق و فاجر، کون ہے یزید فاسق و فاجر؟ شارب الخمر، شراب پینے والا ہے، معلن بالفسق والفجور، یہ روایت آگے پیچھے، فسق و فجور کا کھلم کھلا اعلان کرنے والا ہے۔ دیکھیں اس مقام پر میں تھوڑا سا رکوں گا، آپ غور کیجئے گا۔ امام کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو کھلم کھلا کرے۔ شراب پینا بری بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ شراب کہ جو گھر کی چہار دیواری میں خاموشی سے پی جائے اس کا عذاب اور ہے، اور وہ شراب جو کھلم کھلا میدان میں آ کے پی جائے اس کا عذاب اور ہے۔ ایک جملہ میں صاحبان امور سے ہم سے ضرور کہوں گا، بہت سے لوگ نماز صبح نہیں پڑھتے اور بازار میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ آج تو نماز صبح قضا ہو گئی۔ اب یہ لفظ جب آپ نے کہہ دیا نہیں پڑھی تھی تو یہ معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں تھا، مگر جب چوراہے پہ بیٹھ کے دوستوں میں اظہار فرما دیا تو اتنے لوگ اس کے گواہ ہو گئے۔ اب اس گناہ کا بخشا جانا مشکل ہے، اس لیے کہ جس گناہ پر گواہ معین ہو جائے، گواہوں کے بعد جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ جب تک گناہ بندے اور خدا کے درمیان میں ہے اس کی معافی کی امید ہے، مگر جب گناہ برسر عام ہو جائے تو پھر اس کی معافی کی امید نہیں ہے۔ اس لیے ویسے تو انسان کو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن انسان ہے، خطاؤں کا مجموعہ ہے، اگر گناہ ہو بھی جائے تو اس کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی نے چوری کی تو بتانا نہیں چاہیے، کسی نے زنا کیا تو خبر نہیں دینا چاہیے، کسی نے قتل کیا تو بتانا نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہ بتانے سے یہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے۔ خدا شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس بات کا دھیان رکھیے گا، جو لوگ معلن الفسق والفجور ہیں، کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، وہ حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں، یزیدیت کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ معلن الفسق والفجور۔ امام نے اس کے بعد فرمایا فمثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ نصبح و تصبحون، ہم بھی صبح کریں گے تم بھی صبح کرنا، ہم بھی آگے چل کے دیکھتے ہیں تم بھی آگے چل کے دیکھنا۔ رات کی تاریکی میں بیعت نہیں ہوگی، دن کے اجالے میں دیکھا جائے گا کہ بیعت کا حقیقی حقدار کون ہے۔ علی کا بیٹا بیعت کرے گا یا علی کے بیٹے کی بیعت کی جائے گی، اس کا فیصلہ کل صبح ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کے امام جانے لگے۔ مروان جو ولید کے پہلو میں بیٹھا تھا کہتا ہے ولید سن لے، اگر ابھی حسین تیرے درمیان سے چلے گئے تو پھر واپس نہیں آئیں گے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا امام متوجہ ہوئے اور فرمایا یبن الزرقاء اتحدثنی بالموت، اے زنے نیلگوں چشم کی اولاد، اے نیلی آنکھوں والے زناکار ماں کے بیٹے، تو حسین کو موت سے ڈرا رہا ہے، تو حسین کو موت سے ڈرا رہا ہے۔ میرے جو توجہ کیجئے گا کیا کہا امام نے، یبن الزرقاء، یہ کنایہ ہے اس کی ماں کے کردار کا، اس کی ماں کے کردار کا، یعنی ماں کا کردار اگر غلط ہو تب انسان عصمت کی حد کے حرمت کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، ابھی چند برسوں پہلے، کئی برس گزرے ہیں، غالباً 5 7 یا 8 برس گزرے ہیں، کویت میں
ایک مسجد تھی، مسجد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس مسجد میں جمعے کی نماز میں شیعوں کی نماز پڑھ رہے تھے جمعے کی، اور جمعے کی نماز میں ایک دھماکہ ہوا تھا، جیسے ابھی پشاور میں دھماکہ ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جمعے کی مسجد میں جمعے کی نماز میں جمعے کے نمازیوں پر امت پوچھ رہی تھی کہ جمعے کے دن جمعے کے نمازیوں پر، جمعے کے دن جمعے کے نمازیوں پر جمعے کی مسجد میں حملہ کس نے کیا؟ میں نے کہا جس کے باپ نے جمعے کو بدنام کر کے بدھ کو پڑھایا، اور اس کے علاوہ کون کر سکتا ہے بھائی؟ جمعہ کھلا کسے ہے؟ کس کو جمعہ برا لگا ہے؟ انہی کو تو برا لگا تھا۔ اچھا ایک جملہ اور سن لیجئے، پشاور کے دھماکے کے بعد جیسے ظہرین میں دھماکہ ہوا، جمعے کی نماز میں دھماکہ ہوا، زمین خون سے رنگین ہو گئی، 57-58 لوگ شہید ہو گئے، کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے۔ اب القاعدہ، لشکر جنگوی اور جتنی دہشت گرد تنظیمیں تھیں خوشی منانے لگی، ہم نے شیعوں کو مار دیا، ہم نے شیعوں کو قتل کر دیا، اب یہ مٹا دیے گئے، یہ مار دیے گئے، ختم ہو گئے، اب یہ نماز نہیں پڑھیں گے، اب یہ نماز میں نہیں آئیں گے، یہی سب تو ہو رہا تھا۔ ہوا کیا؟ اسی مسجد میں جس میں دن میں دھماکہ ہوا تھا، مغرب کی نماز میں پھر صفیں بچھ گئی۔ نہیں، بہت ہلکے میں آپ نے جملہ سن لیا۔ پھر مسجد میں صفیں بچھ گئی، پھر مغرب کی نماز میں ہو گئے۔ دیکھیے میرے عزیزوں، دشمن کو دھماکہ کرنے میں اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی مغرب کی نماز میں نمازیوں کو دیکھ کر جتنا دل پہ صدمہ بیٹھا۔ ارے ہم نے تو دن میں مارا تھا پھر آ گئے، ابھی تو ذبح کیا پھر آ گئے، ابھی تو مارا پھر آ گئے۔ عجیب ہے یہ شیعہ، مارتے ہیں مرتے نہیں، ختم کرتے ہیں ختم ہوتے نہیں۔ توجہ کیجئے گا، مارتے ہیں مرتے نہیں، ختم کرتے ہیں ختم ہوتے نہیں۔ دو لوگوں کے جملے ہیں، ایک شہنشاہ نقوی صاحب کا جملہ ہے جو پاکستان سے انہوں نے کہا تھا، ایک سید حسن نصر اللہ کا جملہ ہے جو لبنان سے کہا گیا تھا۔ میں دونوں جملے سناؤں گا، پہلے پاکستان والا جملہ سنیے۔ شہنشاہ نقوی صاحب نے کہا، اے پاکستان کے دہشت گردوں، تمہیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ تم ہمیں مار تو سکتے ہو، ختم نہیں کر سکتے، ہمارا وجود مٹا نہیں سکتے، ہمیں ختم نہیں کر سکتے۔ اور یہ پیغام یقیناً ادھر کا ہے، مگر میں ہر مارنے والی قوم سے کہہ رہا ہوں کہ شیعوں کو تم مار تو سکتے ہو، ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ختم وہ قومیں ہوتی ہیں جو لاوارث ہوتی ہیں، جن کا وارث ہوتا ہے ان قوموں کو مٹایا نہیں جاتا۔ آپ غور کیجئے، دیکھیں میں ادھر کا جملہ بھی نام لے کے پڑھتا ہوں، ادھر کا جملہ بھی نام لے کے پڑھتا ہوں تاکہ یہ پتہ رہے کہ میرا کیا ہے ان کا کیا ہے۔ خطابت کی امانت یہی ہے کہ خطیب امین بن کے مسائل بتائے۔ توجہ کیجئے گا، میں نے ضرورت وقت کے حساب سے میں نے جملہ کہا۔ اسی بات کو سید حسن نصر اللہ نے آل سعود کی جانب رخ کر کے کہا، اس لیے کہ انہیں تو معلوم ہے نا کہ حقیقی دہشت گرد کون ہے، اور متوجہ ہو کے آل سعود کی طرف مخاطب ہو کے ایک جملہ کبھی سید حسن نصر اللہ نے کہا تھا، اے بن سلمان اتنا یاد رکھنا، توجہ، اتنا یاد رکھنا، ہم اگر مرنے والی قوم ہوتے تو کربلا میں مر کے مر گئے ہوتے، ہمیں مار کے مارا نہیں جا سکتا، ہم جتنا جتنا شہید ہوتے ہیں اتنا اتنا ترقی کرتے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ ہم مر کے مرنے والی قوم۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ بس میں نے ختم کی دعا یاد ہے نا آپ کو، میں کہاں تھا؟ کویت میں تھا، پتہ نہیں پھر پاکستان چلا گیا، سعودیہ چلا گیا، لبنان چلا گیا، مگر میرے مجمع کو یاد رہنا چاہیے کہ میں ہندوستان میں ہوں اور آپ کو دنیا کا چکر لگوا رہا ہوں۔ کویت کی مسجد امام صادق میں ایک دھماکہ ہوا، اس میں دو بچے ہندوستان کے تھے، سلطان پور اور جلال پور کے، ان کے 40ویں کی مجلس بھی
اتفاق سے مجھے ہی پڑھنے کا شرف ملا تھا، تو میں ان کی 40ویں کی یا کسی بہرحال ایصال ثواب کی مجلس، اب مجھے یاد نہیں 40ویں کی تھی یا کوئی اور تھی، بہرحال میں نے ان کی وہ مجلس پڑھی تھی۔ جب وہ مسجد امام صادق میں دھماکہ ہوا، دیکھیے جملہ یاد ہے نا، یبن الزرقاء، امام نے کیا کہا؟ اے زن نیلگو چشم کی اولاد، تو حسین کو موت سے ڈرا رہا ہے، غور کیجئے گا۔ یہ کیوں کہا تھا امام نے؟ پیغام دنیا کو دیا ہے اور سمجھایا ہے، توجہ کیجئے گا۔ جیسے ہی وہ دھماکہ ہوا، کویت گورنمنٹ نے قاتل کے جسم کے ٹکڑوں کو لے لیا، جس نے دھماکہ کیا تھا اس کے جسم کے ٹکڑے مل گئے، اس کا ڈی این اے نکالا گیا، اور ڈی این اے نکالنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ سعودیہ کا باشندہ ہے۔ سعودی گورنمنٹ کو بھیجا گیا کہ اس بندے کا قبیلہ، نام، پتہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ اس کی آئی ڈی کیا ہے۔ زمانے میں سعودی گورنمنٹ نے اس کی آئیڈینٹیفائی کر کی، اور پتہ لگاتے لگاتے اس قبیلے اور خاندان میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد حد یہ ہے کہ اس کی ماں کے پاس پہنچ گئے، اور ماں کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ تمہارا بیٹا تھا ایسا ایسا؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ بیٹا تھا۔ اب جو میرا شاہد مثال جملہ ہے وہ سن لیجئے۔ اس نے پوچھا پولیس والے نے کہ یہ بتائیں اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ اس کی ماں نے نظر جھکا لی، اور نظر جھکا کے کہا ایک ہو تو بتاؤں۔ آپ نے غور نہیں کیا، ایک ہو تو بتاؤں۔ معصوم فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، معصوم فرماتے ہیں من وجدہ فی حبنا، من وجدہ برد حبنا، جس کے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کا احساس ہو، فلیحمد اللہ، تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، علی اول النعم، اللہ کی پہلی نعمت پر۔ پوچھا گیا وما ہے اول النعم، مولا یہ فرمائیے نعمتوں میں سے پہلی نعمت کون سی ہے؟ معصوم نے فرمایا طیب الولادہ، تمہاری پاکیزگی اور تمہاری طہارت۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ طیب الولادہ لفظ آسان کر دوں، تمہاری ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا۔ یا علی حلقہ فیا رجلان محب غالی و مقبض قال، پھر فرمایا پیغمبر اسلام نے اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ کہ جس کی ماں نے امانت میں خیانت کی، تم سے وہی محبت کرے گا جس کا شجرہ طیب و طاہر ہوگا، جو پاک و پاکیزہ لہو سے آئیں گے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جو شخص غیر حلالی راستے سے عالم وجود میں آتا ہے، اس کی رگوں کا ناپاک لہو رشتوں کی عظمت سے نابلد ہوتا ہے، رشتوں کی عظمت سے ناواقف ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ دہشت گردی کرتے ہیں۔ القاعدہ نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے ان میں کوئی حلالی نہیں ہے، ایسے ہی لوگ منتخب کیے ہیں جن کے شجرہ نسب میں کھوٹ ہے، جن کی ماں کا کردار بد ہے، ایسے لوگوں کا انتخاب کیا۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، حسین ابن علی نے آغاز کربلا میں مروان کو دیکھ کے کہا یبن الزرقاء، میں جانتا ہوں عصمت کے قتل کا ارادہ وہی کرتا ہے جس کی ماں نے امانت میں خیانت کی۔ عصمت کے قتل کا ارادہ وہی رکھتا ہے جس کی ماں نے امانت میں خیانت کی ہے، میں جانتا ہوں۔ اور میرے جو غور کیجئے گا، امام نے کوسا اوقات اب آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ ایک جگہ اور امام نے جملہ ماں کو یاد کرتے ہوئے حر کے لیے بھی کہا تھا سکلت امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، مگر اس کا نظریہ اور تھا، اس کا نظریہ اور تھا۔ جہاں ماں کی تعریف کرنا تھی وہاں اور لفظیں ہیں، جہاں ماں کے کردار کی جانب اشارہ کر کے متوجہ کرنا تھا کہ تو اس ماں کا بیٹا ہے، پھر بھی اس منزل پر آ گیا، اور یہاں متوجہ کیا کہ تو جس ماں کا بیٹا ہے وہ یہی کر سکتا ہے کہ میرے قتل کی دھمکی دے، تحدثنی بالموت یا ابن الزرقاء، تو علی کے بیٹے کو موت سے ڈرا رہا ہے۔ الموت لنا عادہ والشہادت لنا کرامہ، موت ہماری عادت ہے اور شہادت ہمارے لیے باعث کرامت ہے۔
بس میرے جو گفتگو تمام ہو گئی۔ حسین ابن علی اعلان کر کے نکلے ہیں کہ میں مدینے سے نکل رہا ہوں، موت کے خوف سے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ بقائے امت کے لیے، بقائے دین کے لیے، بقائے اسلام کے لیے۔ جیسے رسول نے مدینہ چھوڑا تھا اسلام بچانے کے لیے، مکے سے مدینے ہجرت کی تھی، ویسے ہی حسین نے اسلام کی بقا کے لیے مدینے سے ہجرت فرمائی مکے کی جانب، اور پھر مکے سے ہجرت فرمائی کربلا کی جانب، اور پھر کربلا کو 2 محرم کو وارد سرزمین کربلا ہو جاتے ہیں حسین۔ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ علتیں بیان کرتا، اور مجھے جہاں تک یاد آتا ہے میں سال گزشتہ آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ حسین ابن علی نے کربلا کی زمین خریدی تھی۔ کیوں خریدی تھی اس کے وجوہات میں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں، مگر تاریخ کا جملہ سن لیجئے۔ روایت کے فقرے یہ ہیں، جیسے ہی حسین نے سرزمین کربلا پہ قدم رکھا، عزاداروں سرزمین کربلا پہ قدم رکھنا تھا، ایک طوفان سا آیا، حسین کے ساتھ گرد و غبار لے کر حسین کے ساتھ آ گیا۔ ایک ایسا طوفان اٹھا، جناب زینب تڑپ گئیں، بھیا یہ کون سی سرزمین ہے جس پہ ہمارا پہلا قدم پڑا ہے، اور دل دھڑکنے لگا ہے، دل دھڑکنے لگا ہے، بھیا دل بیٹھا جا رہا ہے، جلدی سے اس زمین سے چلیے، مولا جلدی سے اس زمین سے نکلیے۔ روایت کے فقرے ہیں، امام نے پوچھا شہزادی زینب سے کیا بات ہے؟ کہا جیسے ہی میں نے سرزمین پر قدم رکھا ہے ویسے ہی ایک طوفان اٹھا جس میں گرد و غبار تھا، اور گرد و غبار نے میرے چاروں طرف حالہ بنا لیا، ایسے حالہ بنا لیا جیسے کسی بیوی کو حجاب میں لیا جا رہا ہو، جیسے کسی بیوی کو پردے میں لیا جا رہا ہو۔ اے مولا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ایسا واقعہ تو کسی سرزمین پہ رونما نہ ہوا۔ امام نے اپنی سواری کو روکا، روایت کے فقرے ہیں سواری کو بدلا، مگر سواری آگے نہ بڑھی، پھر سواری کو بدلا، آگے نہ بڑھی۔ تاریخ نے لکھا حسین ابن علی نے 7 گھوڑے تبدیل کیے، مگر جب گھوڑا آگے نہ بڑھا، حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت پڑھی۔ اہل وہاں کے لوگوں کو بلایا، بلا کے پوچھنے لگے لوگوں بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے شطۂ فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے ارض نینوا کہتے ہیں، اور پوچھا میرے مولا نے اور نام بتاؤ، کہا اسے شطۂ تف بھی کہا جاتا ہے، اسے ارض تف بھی کہا جاتا ہے۔ امام نے پوچھا اور نام بتاؤ، ایک بوڑھا سا شخص آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا فرزند رسول اس زمین کو ارض کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا یقال لہا کرب و بلا، ہاں یہ کرب اور بلا کی زمین ہے۔ پوچھا مولا اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں، پوچھا کیوں کرب و بلا کہتے ہیں؟ کہا جو نبی گزرا ہے اس نبی نے اس زمین پر مصیبتیں دیکھی ہیں، کسی نبی کے ٹھوکر لگی تو انگوٹھے سے خون جاری ہوا، کوئی نبی ٹھوکر کھا کے گرا تو سر پھٹا، سر سے خون جاری ہوا۔ ہر نبی جو اس زمین سے گزرا ہے اس نبی کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اسی لیے اس زمین کو کرب اور بلا کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہاں حت رجالنا، ہاں اب یہیں پر سواریاں روک دی جائیں، یہیں پر قیام نصب کر دیے جائیں۔ لو عزادار حسین نے اپنے قیام کو نصب کر دیا، قافلہ روک دیا گیا۔ امام نے پوچھا زمین کس کی ہے؟ کہا زمین بنی اسد کی ہے۔ کہا بنی اسد کو بلایا جائے، قبیلہ بنی اسد کو بلایا گیا۔ امام نے پوچھا یہ تمہاری زمین ہے؟ کہا ہاں۔ امام نے پوچھا کیا اسے بیچو گے؟ مولا آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا بتاؤ کتنی قیمت ہے؟ بنی اسد نے کہا مولا 60,000 درہم میں ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ امام نے 60,000 درہم ادا کیے، اپنی اس زمین کو اپنے قبضے میں لیا۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے مولا نے کہا لو میں نے زمین لے لی ہے، مگر یہ زمین میں تمہیں واپس ہبہ کرتا ہوں، یہ زمین تمہارے حوالے ہے، بس میری کچھ شرطیں ہیں اسے قبول کر لو۔ کہا مولا کیا شرط ہے؟ کہا جب ہم یہاں شہید ہو جائیں تو
ہمارا مقبرہ بنا دینا، جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمارا زائر جب زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن تک مہمان بنا لینا۔ دیکھو میرا زائر یہاں بھوکا نہ رہے، میرا زائر اس سرزمین پر پیاسا نہ رہے، میرا زائر اس زمین پر محتاج نہ رہے، تم مہمان نوازی کرنا، میرے زائر کا خیال رکھنا۔ لو عزادارو سن سکو تو سن لو، کتنا خیال تھا حسین کو زائرین کا۔ شاید یہی وجہ ہے آج جب آپ اربعین پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں نا تو عراقی قوم باشعور قوم سال بھر تک کماتی ہے تاکہ اربعین پر آپ کی خدمت کر سکے، سال بھر تک جہیز کے لیے، بیٹیوں کے جہیز کے لیے سال بھر تک سامان جمع کیا جاتا ہے، مگر بیٹیوں کو سامان جہیز میں نیا نہیں دیا جاتا، وہ سارا سامان پہلے زائر کو استعمال کے لیے دیا جاتا ہے۔ جب زائر استعمال کر لیتا ہے نا تب اس مال کو استعمال کیا جاتا ہے، مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ ہاں جو اربعین پہ زیارت کے لیے گئے ہیں نا انہوں نے دیکھا ہوگا، میرے عزیزوں میں نے زائرین کی زبانی بہت سے واقعات سنے ہیں، کچھ زائرین کی زبانی سنے ہیں، کچھ خطیبوں کے بیان کے مطابق سنے ہیں، مگر واقعہ یہی سنا ہے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوئی، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوئی بس لب سے نکلا، کبھی کبھی تو دماغ میں آیا، کہتے ہیں پیاس بعد میں لگتی ہے پانی پہلے پلایا جائے، پیاس بعد میں لگتی ہے پانی پہلے آتی ہے، بھوک بعد میں لگتی ہے کھانا پہلے حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ فیض ہے اس غریب حسین کا جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا شہید کر دیا گیا، مگر اپنے زائر پہ ایک لمحے کے لیے پیاسا نہیں رہا۔ عزاداروں مجھے یاد ہے میں ایک بار رمضان کے مہینے میں زیارت کے لیے گیا، عراق میں شدید گرمی تھی، ہم چونکہ مسافر تھے، روزہ ہم پہ ساقط تھا، مگر جگہ جگہ وہاں پانی کی سبیلیں زائرین امام حسین کے لیے لگی ہوئی تھی۔ میں اپنے دوست مولانا افتخار صاحب کے ساتھ ہوٹل سے نکل کے روزے کی طرف جا رہا تھا، گھر سے ہوٹل سے نکلا، پیاس لگی، میں نے ایک سبیل پہ پانی پیا، 10 قدم 15 قدم کے فاصلے پہ چلا، میں نے پھر سبیل پہ پانی پیا، پھر میں 10-15 قدم کے فاصلے پہ چلا، میں 2-2 گھونٹ سبیلوں سے پانی پیتا ہوا روزے تک آیا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، میں نے کہا یہ عراقی بڑے عجیب ہیں، انہوں نے 10-10 قدم کے فاصلے پر سبیلیں لگا رکھی ہیں۔ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھ کے کہا، مگر تو نے تو ہر سبیل پہ پانی پیا، اتنی سبیلیں لگی ہیں، تم نے مولانا ہر سبیل پہ پانی پیا، اب کہتے ہو عراقیوں نے سبیلیں لگا رکھی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ہر سبیل پہ پانی پیا، مگر 10-10 قدم پہ سبیلیں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا یہ بتاؤ 10-10 قدم پہ پانی پینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا دھوپ کی شدت اتنی ہے کہ 10 قدم چلتا ہوں حلق خشک ہو جاتا ہے، 10 قدم چلتا ہوں پیاس لگنے لگتی ہے۔ بس میرے عزیزوں وہی مصائب ہو گئے تھے، بیٹھ کے ہم لوگوں نے سوچ لیا ہے جب آج اس عالم میں بھی 10-10 قدم کے فاصلے پر چلنے سے پیاس بھڑکتی ہے، ہائے کوئی حسین کی پیاس پوچھے، آج کوئی حسین کی غربت یاد کرے، آج کوئی حسین کی پیاس یاد کرے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو حسین کی پیاس یاد دلاتا، انشاءاللہ عاشور کے مصائب میں آپ کو بتاؤں گا حسین کتنے پیاسے تھے، حسین کو پیاس کتنی لگتی تھی۔ ابھی صرف اتنا سن لیجئے کہ حسین 3 دن کے بھوکے اور پیاسے جب کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں تب کتنا احساس ہے حسین کو اپنے زائر کا۔ میرا زائر آئے نا تو اسے کھانا کھلانا، اسے پانی پلانا، اس کا خیال رکھنا۔ سنو گے عزاداروں، آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کی محبت پہ لوگ جمع کیسے ہوتے ہیں۔ اگر دشمن عداوت حسین پہ اکٹھا ہوتا ہے نا، حسین کی محبت پہ لوگ جمع کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک عالم دین سے یہ واقعہ سنا، وہ کہتے ہیں میں عراق میں زیارت کے لیے گیا، اب 2 لوگ میری طرف لب کے، ایک نے ادھر سے میرا سوٹ کیس پکڑا، ادھر سے دوسرے نے میرا سوٹ کیس پکڑا، اب وہ کہتا ہے میرے مہمان بنے
بنیے، وہ کہتا ہے میرے مہمان بنیے۔ میں نے سوٹ کیس دونوں سے لیا، میں نے کہا تم آپس میں جھگڑا نہ کرو، نہ مجھے تمہارا مہمان بننا ہے نہ مجھے تمہارا مہمان بننا ہے، میں تو کسی تیسرے کا مہمان بن جاتا ہوں۔ ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نگاہوں میں دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اچھا آپ ایک سیکنڈ کے لیے رک جائیے، ہم فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ آپ کس کے یہاں رکیں گے۔ دونوں کہتے ہیں وہ دونوں مجھ سے دور ہوئے، دور جانے کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے، گفتگو کے بعد ایک راضی ہو گیا، ایک میرے قریب آ کے مجھ سے سامان لینے لگا، میں نے دوسرے والے کو اشارے سے بلایا، اسے بھی بلایا، میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ تم نے آپس میں طے کیا کیا؟ دیکھو حسین کے نام پہ لوگ کیسے اکٹھا ہو۔ بس آخری فقرے میں نے پوچھا یہ بتاؤ تم دونوں نے آپس میں کیا طے کیا؟ کہا مولانا صاحب جائیے آپ چھوڑیے اس بات کو، ہم نے آپس میں کیا طے کیا؟ آپ حسین کے ظاہر ہیں، آپ مولا کے ظاہر ہیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا میں اس وقت تک تمہارے ساتھ نہ جاؤں گا جب تک کہ تم یہ نہ بتا دو کہ اتفاق کس بات پہ ہوا ہے۔ سنیں گے عزاداروں؟ وہ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا اس کے جوان بیٹے نے میرے جوان بیٹے کا قتل کر دیا تھا، ہماری آپس میں خاندانی طور سے عداوت ہے، ایک جوان بیٹے، ایک بوڑھا باپ کہہ رہا ہے میرے جوان بیٹے کو اس کے جوان بیٹے نے ذبح کر دیا تھا، ہم دونوں کی آپس میں خاندانی رسا کشی ہے، لیکن میں نے یہ کہا کہ اگر تو نے یہ ظاہر حسین مجھے دے دیا تو میں اپنے جوان بیٹے کا خون تجھ پہ معاف کر دوں گا، بس مجھے حسین کے ظاہر کی خدمت کرنے کے لیے دے دے۔ اس نے قبول کر لیا، میں نے اپنے جوان بیٹے کا خون اس پر معاف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں مگر تو نے اتنا بڑا کام کیوں کر دیا؟ کہ میں نے علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں اپنے جوان بیٹے کا خون معاف کر دیا تاکہ ظاہر حسین کی خدمت کر سکوں۔ یہ ہے محبت حسین کا قرینہ کہ اتنی بڑی ذاتی عداوت بھی انسان بھلا دیتا ہے علی اکبر کے صدقے میں۔ اے مولا ہماری عزا کو قبول کر لینا۔ میں نے روایت کے فقرے آپ کو سنا دیے، ختم کر دی دعا۔ بنی اسد کے لوگوں کو کہا جب میں چلا جاؤں، میں مر جاؤں، میں شہید کر دیا جاؤں، میری قبر بنانا، مجھے دفن کر دینا۔ کہنے لگے مولا اچھا جاؤ، اب جانے کے بعد اپنی خواتین کو بھیج دو۔ مرد چلے گئے، خواتین آئیں، آپ نے خواتین سے بھی یہی کہا جب ہم شہید ہو جائیں ہمارے مہمانوں کا خیال رکھنا، ہمارے مہمانوں کا خیال رکھنا، کوئی بھوکا نہ جائے، کوئی پیاسا نہ جائے، ہمارے مہمانوں کا خیال رکھنا۔ اور ایک بات اور دھیان رکھنا، اگر ہم شہید ہو جائیں، جب ہم یہاں شہید ہو جائیں تو ہمارے لاشوں کو اگر تمہارے مرد خوف سے نہ دفن کر سکیں تو تم دفن کر دینا، تم آ جانا دفن کرنے کے لیے۔ کہا جاؤ اب اپنی گود کے پالوں کو بھیج دو، اب اپنے بچوں کو بھیج دو۔ بچوں کو اکٹھا کیا، حسین نے بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بڑے پیار سے کہا بچوں دیکھو اگر تم بڑے ہو جاؤ ہماری شہادت کے بعد اگر کوئی قافلہ آئے، کچھ لوگ زیارت کے لیے آئے تو ہمارے ظاہر کا خیال رکھنا۔ اور پھر دوسری وصیت فرمائی، آخری فقرے سن لو، دوسری وصیت فرمائی اے بچوں اگر جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، اگر تمہارا باپ خوف سے دفن کرنے نہ آئے، اگر تمہاری مائیں خوف سے دفن کرنے نہ آئے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا، ایک مشت خاک اٹھانا، حسین کے لاشے پہ ڈال دینا تاکہ حسین کا لاشا دفن ہو جائے۔ 13 محرم کو بنی اسد تھے دفن کرنے کے انتظار میں، کوفے سے گرد آتی دکھائی دی، سید سجاد قبریں بنانا شروع کرتے ہیں، کربلا کی زمین پر پہنچے کہ ایک جگہ سے مٹی صاف کرو، مٹی صاف کی گئی، کہ یہاں ایک تخت ہے اسے ہٹاؤ، تخت کو ہٹایا گیا، ایک تازہ قبر تیار شدہ ملی، آپ نے حسین کے جنازے کو اس قبر میں اتارا، قبر کو بند کیا، انگشت شہادت سے لکھا ھذا قبر ابی عبداللہ الحسین قتلت شارات، یہ میرا بابا حسین ابن علی 3 دن کا بھوکا
نبھا کر دیا گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون لذنب قضائہ و تسلیم لامرہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم